مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ مصیبت مشکل، راحت فضا ہونا یعنی خوشی بڑھانا۔ میری مشکل خوشی بڑھانے والی ہو گئی ہے یا میری مشکل خوشی بڑھا رہی ہے۔ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ تیری آرزو یعنی تیری خواہش یا تمنا رہنما ہو گئی ہے، راہبر بن گئی ہے۔ جب سے تیری خواہش میری رہنما بن گئی ہے، مطلب یہ کہ محبوب کی دی ہوئی اذیت سے خوشی ہوتی ہے۔ اس میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کی راہ میں آنے والی ہر مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے محبوب سے سچا پیار کیا، اس لیے مجھے اپنے عشق کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت بھی راحت اور فرش بخشتی ہے، یعنی سکون دیتی ہے۔ میں نے اپنے دکھوں کا مداوع ایسے کیا ہے کہ ہر دکھ اور تکلیف کو محبوب سے نسبت دی ہے۔ اس طرح میں ہر طرح کی مصیبت کو بڑی خوش دلی سے اس لیے برداشت کر لیتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے دی گئی ہے۔ جب درد محبوب کی عطا ہے تو اس کا پھر گلہ کیا کرنا۔ ہر سچے عاشق کو اپنے محبوب کا غم بھی بے حد عزیز ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت محبوب کی ہستی سے ہوتی ہے۔ مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے۔ یہی غم ہے اب میری زندگی، اسے کیسے دل سے جدا کروں۔ دوسرے مصرع میں شاعر محبوب کے عشق کو اپنے لیے راہبر، قائد اور رہنما قرار دے کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب سے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہو گئی ہے، وہ چاہت زندگی کے معاملات میں رہنمائی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ یہ وہ وفا کی بستی کا راستہ ہے جہاں باد سرسر یعنی تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تشریح: حسرت موہانی فرماتے ہیں کہ عشق کی منزل کی طرف جانے والا راستہ بڑا ہی دشوار اور مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، لیکن جو اسی راہ پہ چلنے کا سچا ارادہ کر لیتا ہے تو راستے کی کوئی بھی تکلیف اور رکاوٹ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتی۔ جب عشق سچا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ عشق اپنی مراد میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہو۔ علامہ اقبال نے عشق کے بارے میں کیا خوبصورت بات کہہ دی ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، قدم قدم پر آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں، لیکن جب جذبے صادق ہوں تو منزل ضرور مل کر رہتی ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، درماندہ ٹھکرایا ہوا مصیبت زدہ، بارگاہ عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقی عطا کرنے والا ہے۔ میں ایک ٹھکرایا ہوا مصیبت زدہ انسان ہوں، جو بھی ملا ہے مجھے اس کی بارگاہ سے ملا ہے۔ گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ایک مصیبت زدہ ٹھکرائے ہوئے انسان ہیں، لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ سے ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت اس کو نوازا، قرآن میں اسے اللہ کا نائب قرار دیا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خالق، تو نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسے اپنی نعمتوں سے نوازا، فرشتوں کو اس کے آگے جھکنے کا حکم دیا، اس کی دل جوئی کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، اسے جنت میں ٹھکانہ دیا۔ وہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، مگر وہ شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اس پھل کو کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ ان کا یہ عمل اللہ کو پسند نہ آیا اور ان دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور انہیں آسمان کی بجائے زمین کا باسی بنا دیا۔ پھر وہ اپنی خطا پر، غلطی پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طالب ہوئے۔ بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔